آپ کو دل کی گہرائیوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ میری ان سے پہلی ملاقات جب ہم 2018 میں منتخب ہو کر آئے تو بطور اپوزیشن کے ان سے خال خال ملاقات ہوتی تھی، لیکن جب وہ کابینہ میں آئے تو ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ ہماری کابینہ کے مفتی صاحب ایک نگینا تھے، ایک انتہائی ایماندار شخص، بہت حلیم طبع، بڑی صراحت کے ساتھ بات کرتے تھے، ایک جید عالم تھے، اور اب پتہ چلا کہ وہ اپنے علاقے میں مسجد کے پچھواڑے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ الیکشن انہوں نے ایک موٹر بائک پہ کیمپین کی۔ وہ ایک بہت عملی طور پر ایک بڑے عظیم مسلمان تھے اور سچی اور کھری بات کرتے تھے۔ میں نے ان کو کابینہ میں ہمیشہ کسی جھول کے بغیر اپنی بات کو کرنے میں ان کو بڑا ماہر پایا، اور یہ آج اس ہاؤس کے لیے بھی اور آپ کے توسیع جناب اسپیکر، پورے پاکستان کے عوام کے لیے میں آج یہ راز بتانا چاہتا ہوں کہ جب کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی آنریبل ممبر ان سخت معاشی حالات کی روشنی میں مشکل وقت کے پیش نظر جو بھی اپنے تائیں والنٹریلی اپنی تنخواہ یا پرکس اینڈ پریولیجز سرنڈر کرنا چاہے تو ہم سب ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ کابینہ کی اوور ویلمنگ میجورٹی نے اس فیصلے سے والنٹریلی اتفاق کیا کہ بالکل ملک اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور ہمیں جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہم کریں۔ لیکن مفتی صاحب مرحوم نے کہا کہ وزیر اعظم میں نے بات کرنی ہے، اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی سچائی، ان کی ایمانداری اور ان کا بغیر کسی کنفیوژن کے ان کا جو ریفلیکشن تھی وہ انہوں نے فی الفور ظاہر کر دی کہ وزیر اعظم میرا جو گزارا جو ہے اس تنخواہ کے بغیر نہیں ہوگا، میں یہ حصہ نہیں ڈال سکوں گا۔ اندازہ کیجئے جناب اسپیکر کتنا عظیم شخص تھا وہ۔ کون شخص اس طرح اپنے آپ کو کمپرومائز کرے گا؟ لیکن وہ شخص چونکہ سچا تھا، اس ذات پر اس کو بالکل کامل یقین تھا، موت پر کامل یقین تھا، ایماندار تھا، اور رزق حلال میں وہ یقین رکھتا تھا۔ انہوں نے یہ کہا، مجھے بعد میں بھی مجھے ملے اور کہا کہ وزیر اعظم آپ نے برا تو نہیں منایا؟ میں نے کہا بالکل نہیں، مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے سچی بات آپ نے کابینہ میں کی۔ جناب اسپیکر، کتنی شکایتیں آپ کو آتی تھیں جو پچھلے سال گزر گئے، پچھلی حکومت کے دوران، حج کے دوران جو بد نظمی اور بد انتظامی ہوتی تھی۔ میں آج آپ سے بڑے ادب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو پچھلا جو حج گزرا، آپ کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ کمال کر دیا، بہترین انتظامات تھے وہاں پر،
اس کا سارا سہرا مفتی شکور کو جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ اور انتہائی محنت سے انہوں نے سارے انتظامات کیے. حج کے جو ڈی جی ہوتے ہیں سعودی حکومت کے ساتھ، جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور ہماری تمام درخواستوں کو سعودی حکومت نے مانا. لیکن انتظامات کے حوالے سے اور اس سے پہلے سالوں میں آپ یقین کریں، بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی شکایتیں آتی تھیں کہ شہباز شریف صاحب یہ کیسی حکومت ہے جو ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے لیکن وہاں پر حاجیوں کو خوراک کا انتظام ٹھیک نہیں، وہاں پر ان کے رہنے سہنے کا انتظام ٹھیک نہیں. مفتی صاحب نے وہاں پر جناب ڈیرے جما لیے اور پورے انتظامات کی خود نگرانی کی وہاں پہ. اور آج ایک اور میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سب کو علم ہے، اس ہاؤس کو علم ہے کہ پاکستان اس وقت بہت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے. اور یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ سعودی عربیہ نے پھر دوبارہ کمال مہربانی سے ہمیں $2 ارب مزید دیے ہیں. اور اسی طریقے سے UAE متحدہ امارات نے بھی، جو ان سے میں دورے پہ گیا تھا تو محمد بن زائد میرے بھائی جو وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے بھی $1 ارب انہوں نے دیا ہے، جو کہ اب کنفرم ہو گیا. اور IMF کی یہ بھی ایک شرط وہ پوری ہو گئی. جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں اس کی پوزیشن بہت ٹائٹ ہے. اور ہماری جو ایسنشل آئٹمز ہیں، خوراک، ادویات اور اس طرح کی، اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں. تو اس دفعہ حج کے لیے جو ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے تھا اس کے لیے مفتی صاحب یقیناً بہت ان کو کنسرن تھا کہ ایک طرف پاکستان کے جو حالات جو ہیں اس کے پیش نظر میں کس طرح وزیر اعظم کو یا کابینہ کو کہوں گا کہ مجھے اتنے فنڈ دیے جائیں. لیکن مفتی صاحب نے وزیر خزانہ سے مسلسل رابطہ رکھا اور جتنے بھی ہمارا خیال تھا کہ باہر سے جو حاجی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کا فارن ایکسچینج کافی آ جائے گا اور وہ اپنا اس سے ہمارا معاملہ چل جائے گا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں فارن ایکسچینج کی ایک خطیر رقم ہمیں پھر درکار تھی. مفتی صاحب نے بڑی محنت کی، دعائیں کی اور فائنانس منسٹر نے بڑی کاوشوں کے بعد کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور کابینہ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ کہ یہ حاجی جائیں گے وہاں پر خانہ کعبہ میں اور روضہ اطہر پہ جا کر وہاں پر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو شاید پاکستان کی کسی حاجی کی دعا جو ہے آسمانوں کو چیرتی ہوئی پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وہ قبولیت کا وقت ہوگا. مفتی صاحب کی یہ بطور وزیر یہ آخری بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. یہ ہے مفتی عبدالشکور جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میرے آنریبل کابینہ کے ممبر جانتے ہیں اور یہ آنریبل ہاؤس جانتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان یہ صرف یہ ایوان نہیں یا کابینہ نہیں، آج پاکستان کا ایک بہت عظیم مفکر، بہت عظیم مفتی، ایک عظیم شخص وہ ہم سے جدا ہو گیا، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہے. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب صحیح معنوں میں JUI کے ماتھے کے جھومر تھے. آپ کا بہت شکریہ.